نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے ایمان والو، مومن جو لوگ ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، ان کے ساتھ بڑے ہی سبق آموز واقعات موجود ہیں جو ہماری زندگی کو روز روشن کی طرح روشن کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں، ان کی زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو پھر ہم بالکل سیدھی راہ پر چلیں گے اور ان کے معجزات سے انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی بہترین اور لاجواب ہو جائیں گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ سنا رہے ہیں جس کو سن کر باقی غیر مسلم تو اسلام کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، اور باقی جو مسلمان ہیں وہ ان واقعات کو دیکھ کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جس امت میں ولی اللہ ہیں جو ایسے ایسے معجزات دکھاتے ہیں کہ دنیا حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز عصر کی تیاری کر رہے ہیں۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تیاری میں مصروف ہیں، اتنے میں ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، رونے پیٹنے کی آواز ہے اور آپ سے ملنے کی فریاد ہے کہ مجھے بابا جی سے ملوا دو، مجھے بابا جی سے ملوا دو۔ آواز میں اتنا دکھ درد ہے، اتنی تکلیف ہے کہ کہیں برداشت نہیں ہو رہی۔ اے ایمان والو، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی ہے اس کو آنے دو۔ ایک مظلوم عورت آوازاری کرتے ہوئے آپ کے دامن سے لپٹ گئی ہے اور اسی وقت کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، میرے بچے کو انہوں نے مار دیا ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں اتنے دل سوز انداز میں ان سے فریاد کر رہی ہے۔ آپ نے اس بیچاری ماں سے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، میں نماز ادا کر لوں، پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ماں جو ہے دکھ کی ماری ہوئی، وہ ان کا دامن ہی نہیں چھوڑ رہی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے ایک خلیفہ کو ساتھ لیا اور اس بیچاری ماں جو درد و تکلیف سے، جو دکھ اور پریشانی سے بہت ہی نازک حالت میں تھی، اس کے ساتھ چل دیے۔ جب موقع پر پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا کہ جیل ہے اور جیل کے باہر ایک سنتری کھڑا ہے، اور اس سنتری نے جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس طرح ساکت ہو گیا کہ وہ حل جل نہیں سکتا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کا دروازہ کھولا، جب اندر کمرے میں گئے تو ایک لاش پڑی ہے جس پر چادر ڈال دی گئی ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ زار و قطار ہو رہی ہے اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فریاد کر رہی ہے کہ دیکھیں میرے بیٹے کو انہوں نے مار دیا ہے، مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی طرف دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کے لیے اتنی بےتاب ہے، اتنی تڑپ رہی ہے، اتنی پریشان ہے، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چادر کو ہٹایا اور ہٹاتے ہی کہا کہ اٹھ جا بیٹا، بھائی تمہاری ماں تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ تو وہ لاش جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی، اپنے بزرگ کی، اپنے دین پر ایمان رکھنے والوں کی بات ذرا بھی نہیں ڈالی اور اس میں جان ڈال دی۔ وہ لاش جو ہے وہ کھڑی ہوئی زندہ ہو گئی۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے انتہائی سبق